یہ تصویر اس وقت کی ہے جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیلی صدر کو ملنے گیا اور سب سے پہلے اس کا استقبال کرنے والا قادیانی کمیونٹی کا رہنما اور پیشوا تھا جو کہ اسرائیل میں مقیم ہے۔ پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ اس وقت سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں قادیانی کفار اسرائیلی آرمی کا حصہ ہیں، اور اسرائیلی آرمی کا پرائم فوکس کیا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت شاید نہ ہو۔ پرائم فوکس صرف یہی ہے کہ وہ القدس پہ حملہ کریں، بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو اپنے قبضے میں لیں، اور وہ قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ قبضے میں اسی طرح لیے ہوئے ہیں کہ جب چاہیں جا کے مسلمانوں کو شہید کر دیں، جب چاہیں اس کی جو بنیادیں ہیں اور جو مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے نیچے جتنی بیسمنٹ ہے اس کو بھی توڑا جا رہا ہے کہ وقت آنے پہ آہستہ آہستہ یہ عمارت گر جائے خدا نہ خواستہ، اور اس طرح کی حرکات کی جا رہی ہیں۔ مجھے صرف یہ مختصر سا سوال ہے کہ جو لوگ اب بھی شک کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اتنے برے نہ ہوں جتنا ہم سمجھتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ماڈریٹ یا لبرل یا نیوٹرل قسم کی کمیونٹی ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی آپ کو بڑے پیار محبت سے بات کریں گے، لیکن ان کے اندر کی غلاظت کو آپ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا وقت لگے گا۔ یہ مرزا ملعون جو تھا، مرزا غلام قادیانی، اس بندے نے کہا تھا کہ میں نے جہاد پر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ میں 5 لائبریریز بھر سکتا ہوں۔ ٹوٹل کتابیں اس کی 80 تھیں، لیکن جہاد پہ جو کتابیں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں، لیکن وہ اس کے نام سے پبلش نہیں ہوئیں۔ وہ کسی کاظمی، کسی قادری، کسی اور نام سے پبلش ہوئیں، کسی سنی کا نام دے دیا، کسی شیعہ کا نام دے دیا، کسی اہل حدیث کا نام دے دیا، اور ان کی مساجد میں تقسیم کی گئیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ آج اسی وجہ سے دنیا کا مسلمان نہیں جاگتا، اور یہ جو قرآن پاک آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو دے رہے ہیں انگریزوں کو، یہ قادیانیوں نے ان کا ترجمہ کیا، اپنی مرضی کا ترجمہ کیا، اپنی مرضی کی چیزیں بیچ میں ڈالیں، تبھی انگریز بڑی خوشی خوشی سے لے رہے ہیں۔ انگریزوں کو مسئلہ آپ کے محافل نعت یا آپ کے عرسوں سے نہیں ہے، انگریزوں کو مسئلہ ہے کہ ان کے اندر دوبارہ ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد جیسی روح نہ بیدار ہو جائے جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے دوبارہ نہ نکلے، اور اس روح کو ختم کرنے کے لیے یہی قرآن پاک انٹروڈیوس کرائے گیا۔ اب ان کی افطاریاں دیکھیں، وہاں پر بھی یہ سارے یہ اسرائیل حائفہ کے شہر میں افطاریاں، اسرائیل کو ان کے مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے تو صرف اسلام سے ہے، مسئلہ ہے تو صرف اس روح سے مسئلہ ہے، جو روح اگر بیدار ہو گئی، جو محمد عربی کے شعر اگر دوبارہ بیدار ہو جائیں تو وہ دوبارہ کہیں فلسطین کو ان یہودیوں کے قبضے سے آزاد نہ کروا دیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آج مسلمانوں تمہیں جاگنا ہوگا اور ان قادیانیوں کو ان کا سدباب کرنا ہوگا۔ یقین کریں اتنا مسئلہ، اتنا زیادہ ڈر ہمیں یہودیوں کا یا عیسائیوں کا نہیں ہے جتنا ان کا ہے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے، کیونکہ یہودی بتاتا ہے کہ وہ یہودی ہے، عیسائی بتاتا ہے کہ وہ کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو بتاتا ہے کہ وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ بتاتا ہے، لیکن یہ تو مسلمان بن کے سامنے آئے ہیں۔ سمجھدار یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ آستین کے سانپ بن کے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے میجورٹی، اکثریت کو ان کے بارے میں نہیں معلوم، اسی لیے ان کا سدباب کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، اور انشاءاللہ ان قادیانیوں کو، ان یہودیوں کو ہم سب مل کے شکست دیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔